الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للمشركين والكافرين. الصلاة والسلام على المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات محترم اور معزز سامعین کرام، آیہ مبارکہ کے ذیل میں برابر آپ حضرات کی معتبر سماعتوں سے شرف تخاطب حاصل ہو رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے اللہ کی جانب سے، انا ہدیناہ السبیل، دیکھو ہم نے راستے کی ہدایت کر دی ہے، راستہ بتا دیا ہے، راستہ دکھا دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا. اب انسان شکر اختیار کرے، شاکر بندہ بن جائے، یا کفر اختیار کرے، انکار کرے اور کافر ہو جائے. اللہ نے راستے کی ہدایت کر دی ہے اور اس نے بنام اسلام ایک مکمل اور جامع دستور حیات، قانون زندگی ہمارے حوالے کیا. اور بہتر جانتے ہیں آپ، گزشتہ مجالس میں اس بات کو دوہرا بھی چکا ہوں کہ اللہ نے یہ جو قوانین بنائے، یہ اصول بنائے، یہ صرف اس لیے تاکہ اس انسان کو درس سے انسانیت مل جائے. دیکھیے اللہ نے بھی قانون بنائے ہیں، اللہ نے بھی اصول بنائے ہیں، اور یہ دنیا والے بھی اپنے اپنے اعتبار سے اصول بناتے ہیں، قوانین بناتے ہیں، ضوابط بناتے ہیں. ہر ملک کا ایک سنویدھان ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے. لیکن عزیزوں، جو دنیا والے قانون بناتے ہیں اور جو قانون اللہ نے بنایا ہے، دونوں میں بڑا عظیم فرق ہے. قانون دنیا والے بھی بناتے ہیں، قانون اللہ نے بھی بنایا ہے، لیکن فرق یہ ہے اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں اور دنیا والوں کے بنائے ہوئے قانون میں کہ دنیا والے
جو قانون بناتے ہیں اس قانون کے تحت قانون شکنی پر، قانون توڑنے پر، قانون کی خلاف ورزی کرنے پر سزا کا انتظام تو ہوتا ہے، لیکن عزیزو قانون پر عمل کرنے میں دنیا میں کسی جزا کا انتظام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ صاحب اور فرمائیں تو انشاءاللہ ایک نتیجہ آپ کے حوالے کروں گا۔ دنیا میں جو قانون ہیں ان میں اگر قانون شکنی ہو، قانون توڑا جائے، قانون کی خلاف ورزی ہو تو سزا کا انتظام تو ہے، لیکن قانون پر عمل کرنے میں نہ کسی جزا کا انتظام ہے، نہ انعام کا انتظام ہے، نہ کسی الگ سے ایسے عمل کا انتظام ہے جس کے ذریعے قانون پر عمل کرنے والے کی حوصلہ افزائی ہو۔ بات کو ذہنوں سے قریب کروں، مثلا دیکھیے آپ کے ملک کا ایک چھوٹا سا قانون یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ سڑک کے بائیں طرف چلے، دائیں طرف چلنا قانوناً جرم ہے۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیں، ایک صاحب بیچارے 15 سال کے سن بلوغ سے لے کر 80 سال کے بڑھاپے تک ہمیشہ سڑک کے بائیں طرف چلتے رہے۔ آپ نے کبھی سنا، کہیں یہ اطلاع آئی، کہیں میڈیا میں خبر آئی کہ چونکہ ایک صاحب 15 سال سے لے کر 80 سال اور 85 سال کے بڑھاپے تک ہمیشہ بائیں طرف چلتے رہے، لہذا سرکار نے انہیں بلا کر ایک ایوارڈ دیا ہے، ایک میڈل دیا ہے، کچھ کیش دیا ہے، کچھ انعام و اکرام سے نوازا ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ بائیں طرف چلتے رہے، پوری زندگی گزار دی، لیکن کوئی انعام نہیں، کوئی جزا نہیں۔ لیکن 80 سال کے ہونے کے بعد ایک مرتبہ ایک دن ذرا سے بڑھاپے نے غلبہ کیا اور ذرا سا ذہن بہکا اور ذرا سا قدم بہکے اور ذرا سا بائیں سے دائیں طرف آئے، تو اب اگر کسی ڈیوٹی کرنے والے نے دیکھ لیا تو اگر ایماندار ہے تو چالان کاٹے گا، نہیں ایماندار ہے، بے ایمان ہے تو کم از کم کچھ نہ کچھ اپنی جیب میں ضرور رکھے گا، اپنی جیب کو ضرور گرم کرے گا۔ یعنی انہیں تو بہرحال سزا ملی، وہ چاہے لیگل طور پر ہو یا ان لیگل طور پر ہو، لیکن انہیں تو سزا مل گئی نا، ان سے تو وصولا گیا نا۔ تو ابھی تو دنیا کے قانون کا نقص یہ ہے کہ یہاں قانون شکنی پر سزا تو ہے، لیکن قانون پر عمل کرنے میں جزا کا انتظام نہیں ہے۔ لیکن جب وہ مالک قانون بناتا ہے تو جہاں گناہ کرنے پر، معصیت کرنے پر، نافرمانی کرنے پر سزا کا وعدہ ہے، جہنم کا وعدہ ہے، وہی نیکیوں پر، قانون پر عمل کرنے میں بہترین جزا بھی ہے۔ اور اس کا کمال یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کے بدلے سزا ایک ہی ملا کرتی ہے، لیکن نیکیاں کرتا ہے تو نیکی ایک ہوتی ہے، جزا 10 گنا مل جایا حیدری لبیک یا حسین، 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 نعرے حیدری یا علی۔ بلند ترین صلوات بھی پڑھے اللہ تعالیٰ۔ اس کے یہاں اگر گناہوں پر، معصیت پر، نافرمانی پر جہنم کا وعدہ ہے، سزا کا انتظام ہے، تو پھر نیکیاں کرنے پر، کارہائے خیر کرنے پر بہترین جزا بھی ہے، بہترین انعام بھی ہے، اور سزا ایک غلطی پر ایک ہی ملتی ہے۔ لیکن جزا کا کمال یہ ہے کہ نیکی ایک ہوتی ہے، جزا 10 گنا مل جاتی ہے۔ اور میں عزیزوں، نقطۂ کمال رحم پروردگار یہ ہے، اللہ کے رحم کا نقطۂ کمال یہ ہے کہ گناہ کے نتیجے میں سزا تو تب ملتی ہے جب انسان گناہ پر عمل پیرا ہو جائے، نافرمانی کر دے، معصیت کر دے، لیکن نیکیوں کی جزا کے لیے عمل کرنے کی شرط نہیں ہے، بس فقط دل میں نیکی کی نیت پیدا ہو جائے، نامہ اعمال میں حسنات لکھ دیے جائے۔ صلوات پڑھ دیں۔ یہ کرم ہے اس کا، یہ اس کے کرم کا نقطہ ہے، کمال ہے کہ وہاں نیکی کرنے کی شرط نہیں ہے، بس نیت کر لے انسان۔
نیت کی بنا پر اسے جزا ملتی ہے۔ اچھا دیکھیے ایک فرق اور ہے الہی قانون میں اور دنیا کے قانون میں۔ جو قانون اللہ نے بنائے اور جو قانون دنیا والوں نے بنائے، بظاہر مقصد دونوں کا ایک جیسا ہے۔ جو قانون اللہ نے بنائے، مقصد پروردگار کیا ہے؟ یہی مقصد تو ہے نا کہ ظالموں کو سزا ملے، مظلوم کو انصاف ملے۔ اور جو قانون دنیا والے بناتے ہیں، بظاہر تو ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ مظلوم کو انصاف ملے، ظالم کو سزا ملے۔ آپ دنیا کے کسی ملک کے سمویدھان بنانے والے سے جا کے پوچھئے، قانون وضع کرنے والے سے کہ یہ قانون کیوں بنائے گئے آپ کے ملک میں، تو یہی کہے گا بھائی ان کا مقصد ہے کہ ظالموں کو سزا مل سکے، کیفر کردار تک پہنچ سکے اور مظلوموں کو انصاف ملے۔ بظاہر تو مقصد یہی ہوتا ہے، لیکن عزیزوں کیا حقیقتاً دنیا والے اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں؟ یہ بظاہر تو ہے، اعلان تو ہے کہ ہمارے قانون کا مقصد یہ ہے کہ ظالموں کو سزا ملے اور مظلوم کو انصاف ملے، لیکن عزیزوں تجربہ یہی کہتا ہے، تجربات یہ بتاتے ہیں کہ بظاہر چاہے جتنا ڈھنڈورا پیٹا جائے، لیکن اصلاً دنیا والے اپنے اس مقصد میں کامیاب بہت کم ہوتے ہیں، شاذ و نادر کامیاب ہوتے ہیں۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ظالموں کو انصاف نہیں ملتا ہے، ظالم باعزت بری ہو جاتے ہیں، مظلوموں کو انصاف نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ جب دنیا کا کوئی عدالت کا کمرہ عدالت کے لیے سجایا جاتا ہے اور عدالت سجتی ہے اور کوئی ظالم بطور ملزم عدالت میں پیش ہوتا ہے، تو کرسی عدالت پر بیٹھنے والا حاکم اور جج اور منصف اتنا مجبور ہوتا ہے کہ وہ خود فیصلہ کرنے پر قادر ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ محتاج ہے ایسے گواہوں کا کہ جو آ کے گواہی دیں کہ ہم نے یہ جرم ہوتے دیکھا ہے، ایسے ناظر کا محتاج ہے جو یہ کہے کہ میری نظروں کے سامنے یہ ظلم ہوا ہے۔ اور عزیزوں اگر گواہ نہ ملے، اگر ناظر نہ ملے، اگر دیکھنے والا نہ ملے، تو یہ کرسی عدالت پر بیٹھا ہوا منصف اور جج اور حاکم اتنا مجبور ہے کہ وہ ملزم کو باعزت بری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے ظالم باعزت بری ہو جاتے ہیں، مظلوم سے سکتے رہ جاتے ہیں۔ لیکن عزیزوں یہ دنیا کے قانون کا نقص ہے، جب الہی عدالت سجتی ہے، الہی قوانین کے تحت مقدمہ چلتا ہے، تو وہاں یہ مجبوری نہیں ہے کہ جو منصف ہے اسے گواہ چاہیے، اسے ناظر چاہیے، اس لیے کہ جب الہی عدالت سجتی ہے تو وہاں کمال یہ ہے کہ جو انصاف کرنے والا ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہے، وہی گواہ بھی ہے، وہی ناظر بھی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد۔ پھر کمال یہ ہے الہی عدالت کا کہ وہاں جو فیصلہ کرنے والا ہے وہی اپنے ہر بندے کے ہر عمل سے واقف بھی ہے، ہر عمل کا گواہ بھی ہے، ہر عمل کا ناظر بھی ہے، اسے کسی گواہ کی، کسی ناظر کی احتیاج نہیں ہے۔ لہذا جب الہی عدالت سجتی ہے تو پھر عزیزوں دنیا کے بڑے بڑے ظالم مظلوموں پر ظلم کرنے کے بعد اگر الہی رسی ذرا ڈھیلی ہو رہی ہے تو پھر خوش نہ ہو جائیں کہ ہمارا تو کچھ نہیں ہو سکا، ہم نے تو اتنا ظلم کر لیا، اتنا جرم کر لیا۔ یاد رکھو الہی عدالت سجنے والی ہے اور وہاں منصف مختار ہے، مجبور نہیں ہے۔ لہذا جب الہی عدالت سجے گی، میدان محشر میں مقدمہ چلے گا تو ہر ملزم کی سزا یقینی ہے، ہر مظلوم کا انصاف یقینی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں وہاں ہر مجرم کو سزا ملنا یقینی ہے، ہر مظلوم کو انصاف ملنا یقینی ہے۔ لہذا دنیا کے ظالم یہ سوچ کر خوش نہ ہو جائیں کہ ہم نے تو اتنے بڑے بڑے مظالم کر لیے،
ہمارا تو اب تک کچھ نہیں ہوا. نہیں، یہ تو اللہ کی رسی ہے جسے ذرا سا ڈھیل دی جاتی ہے کہ ذرا اور کر لو ظلم، ذرا اور مظالم کر لو، ذرا اور گناہ کر لو، ذرا اور معصیتیں کر لو، پھر تم بھاگ کے تو جا نہیں سکتے. اس لیے کہ زمین پہ رہو گے تو زمین کا بھی حاکم وہی ہے، آسمان میں جاؤ گے تو آسمانوں کا مالک بھی وہی ہے. تم بھاگ تو سکتے نہیں، لہذا وہ رسی ڈھیلی کر رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظالموں کو سزا نہیں ملتی. نہیں میرے عزیزوں، ہر ظالم کیفر کردار تک ضرور پہنچتا ہے. تو اللہ نے جو قوانین بنائے، اچھا دیکھیے آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دین کی، اس قانون کی معرفت حاصل کریں. دیکھیں جب تک ہم پہچانیں گے نہیں، جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، اس دین کی معرفت نہیں حاصل کریں گے، اسے عقل کی کسوٹی پر پرکھیں گے نہیں، اس وقت تک یہ کہنا کہ ہماری نجات یقینی ہے، یہ بالکل یقینی بات نہیں ہے جب تک ہم معرفت نہیں حاصل کریں گے. اس لیے کہ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اسی قانون سے اور اسی دین سے وابستہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. دعویٰ تو ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے دین سے وابستہ ہیں، ہم قرآن سے وابستہ ہیں، ہم قانون الہی سے وابستہ ہیں، لیکن عزیزوں سب کی نجات یقینی نہیں ہوتی. جو قرآن سے تمسک کا دعویٰ کر لے کیا اس کی نجات یقینی ہے؟ نہیں. اس لیے کہ قرآن تو خود اعلان کر رہا ہے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جسے پڑھ کر کچھ لوگ تو ہدایت پا جاتے ہیں اور کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے یہ جو قرآن نے اعلان کیا. دیکھیں اصلاً یہ کلام ہے مشرکین مکہ کا کہ جب نبی کریم ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے تو پریشان ہو کے کہتے تھے عجیب کتاب ہے صاحب، اسے سن کے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ ہدایت پا جاتے ہیں. اللہ نے مشرکوں کے اس کلام کو نقل کیا. اب اگر مشرکوں کا یہ کلام ہوتا تو اللہ کو فوراً تردید کرنا چاہیے تھی. نہیں یہ مشرک بکواس کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے سن کے کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں اور کچھ لوگ ہدایت پا جائیں. اللہ نے تردید نہیں کی، یہاں تردید کی تو ذرا سا انداز بدلا ہوا. وَلَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اس قرآن سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جو فاسق ہو. اللہ اکبر. اب عزیزوں اتنا تو طے ہے کہ فاسق گمراہ ہوتا ہے، جو گمراہ ہوتا ہے وہ فاسق ہے. اب یہ فاسق ہے کون؟ اگر اسے تلاش کرنا ہے تو نبی کریم کی ایک حدیث تو آپ سب نے سنی ہوگی، سب کو یاد ہے، بچے بچے کی زبان پر ہے. اللہ کا نبی ارشاد فرما کے گیا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی واہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض. دیکھو میں تمہارے درمیان دو قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری عطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک میرے پاس حوض کوثر پر نہ آ جائیں. ان سے وابستہ رہو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب آیت کو حدیث سے ملا لیجئے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے ذریعے وہی گمراہ ہوتا ہے کہ جو فاسق ہو. نبی کریم کہہ رہے ہیں قرآن و اہل بیت دونوں کو پکڑے رہو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کا مطلب فاسق ڈھونڈنے کے لیے بس ایک معیار نظر میں رکھیے، فقط قرآن سے تمسک کا دعویٰ کر رہا ہے یا اہل بیت و قرآن دونوں کا ساتھی ہے. سبحان اللہ. صلاۃ پڑھنے پر محمد. تو عزیزوں ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن سے تمسک کا دعویٰ کر لے وہ ہدایت یافتہ ہو گیا. نہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. ہم نے تو تاریخ کے اوراق پر ایسے مناظر بھی دیکھے ہیں کہ جہاں بظاہر راستہ ایک جیسا ہونے کے باوجود نیتوں کے فرق سے انجام بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. تاریخ کے اوراق پر ہم نے ایسے مناظر دیکھے ہیں. الٹیے اوراق تاریخ. آگے آگے جناب موسیٰ چلے، پیچھے پیچھے فرعون چلا. آگے آگے اللہ کا نبی، پیچھے پیچھے جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے والا. آگے آگے موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، پیچھے پیچھے فرعون. ایک مرتبہ دریائے نیل نے راستہ روکا.
موسیٰ نے ایسا مارا، پانی دو حصوں میں بٹا، درمیان میں راستہ بنا، موسیٰ میں اپنے ساتھیوں کے پار نکل گئے۔ ادھر سے پیچھے پیچھے فرعون پہنچا۔ اچھا دیکھیں، سیاست الہیہ بھی عجیب ہوتی ہے بھائی، ایسا نہیں ہے کہ دنیائی والے سیاست کرنا جانتے ہیں، سیاست الہیہ بھی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، وہ تو قرآن میں خود کہہ رہا ہے وہ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اگر تم مکر کرنے والے ہو تو اللہ تمہارے مکر کا توڑ کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب عزیزو اس سے زیادہ محتاط ترجمہ میں نہیں کر سکتا، میں اس کا احتیاط سے ترجمہ یہی ہو سکتا ہے کہ اگر تم مکر کرنے والے ہو تو میں تمہارے ہر مکر کا توڑ کرنے والا ہوں۔ لہذا سیاست الہی عجیب ہے۔ موسیٰ چلے، راستہ بنا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ پار نکل گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے ہی موسیٰ کے ساتھی پار نکلے تھے، پانی کے دونوں حصے مل جاتے، ادھر کی موجیں ادھر ہو جاتی، ادھر کی ادھر ہو جاتی، فرعون پیچھے لگ جاتا، اس کے سامنے ندی آتی، دریا آتا، پانی آتا، وہ مجبور ہو جاتا، موسیٰ بچ جاتے۔ لیکن یہی سیاست الہیہ ہے۔ موسیٰ آگے نکل گئے، ابھی ادھر کا پانی ادھر ہے، ادھر کا پانی ادھر، درمیان میں راستہ بنا ہوا، پیچھے سے یہ پہنچا، ایک مرتبہ دریا میں راستہ بنا ہوا دیکھا، کہا دیکھو میں نے کہتا تھا میں رب اعلیٰ ہوں، میں سب سے بڑا خدا ہوں، دیکھو دریا نے میرے لیے راستہ بنایا ہے۔ یہ سیاست الہیہ ہے، یہ کمبخت سمجھ نہیں رہا ہے۔ دنیا کے ہر فرعون کے ساتھ یہی ہوتا ہے، بظاہر اللہ کے ذریعے دی گئی ڈھیل کو وہ اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن عزیزو جب اللہ کی رسی کھنچتی ہے تو پھر فرعون کی طرح وقت کا ہر فرعون غرقاب ضرور ہوتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں پر محمد۔ کہا دیکھو میں کہتا تھا نا میں سب سے بڑا خدا ہوں، میں رب اعلیٰ ہوں، دیکھو دریا نے میرے لیے راستہ بنایا، چلو آگے بڑھا۔ اچھا سیاست الہیہ، اللہ اکبر، عجیب ہے۔ کم از کم اتنا ہی ہوتا کہ فرعون داخل ہوتا اور موجیں اٹھ جاتی تو کم از کم پیچھے چلنے والے سپاہی بن جاتے، لشکر بن جاتا ہے۔ لیکن عزیزو عجیب و غریب ہے، ادھر سے فرعون داخل ہو رہا ہے، پیچھے پیچھے سپاہی فوج ادھر سے بنا ہوا راستہ دعوت دے رہا ہے، آؤ چلے آؤ، آؤ چلے آؤ۔ ایک ایک سپاہی داخل ہو رہا ہے، بنا ہوا راستہ دعوت دے رہا ہے۔ ابھی ادھر کا پانی ادھر ہے، ادھر کا پانی ادھر ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک ایک سپاہی فرعون کا جب دریائے نیل میں داخل ہو گیا اور آخری سپاہی دریا میں داخل ہوا تو ایک مرتبہ موجیں اٹھی، ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا پانی ادھر۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وقت کا فرعون غرقاب ہو گیا۔ حالانکہ زمانہ ایک تھا، موجیں ایک تھی، پانی ایک تھا، دریا ایک تھا، فقط قیادت بدلنے سے انجام بدل گیا۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد۔ میرے عزیزو یہ واقعہ رہتی دنیا تک ہر انسان کو دعوت فکر و نظر دے رہا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے لیکن حقیقت ہے کہ آج بنام شیعت کچھ ایسے افراد اکٹھا ہو گئے ہیں جو اپنے کو علی والا کہتے ہیں، اپنے کو حسینی کہتے ہیں، اپنے کو کربلائی کہتے ہیں، لیکن نائبین امام سے گستاخی کرتے ہیں، مناظر کرام سے گستاخی کرتے ہیں، رہبروں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے راستے سے الگ رہتے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے ہم تو حسین کے راستے پہ ہیں، ہم تو علی کے راستے پہ ہیں۔ ان کے لیے یہ واقعہ ایک درس ہے کہ سبق لے لو، بظاہر راستہ ایک جیسا ہو بھی تو اگر رہبر صحیح نہیں چنا تو پھر ہلاکت مقدر بن جاتی ہے۔ بابا سے بلند نعرے صلوات۔ ہر راستے پر چلنے کے لیے ایک سچا رہبر چاہیے، ایک سچا لیڈر چاہیے۔ لہذا اگر دعویٰ ہے تمہارا کہ تم راہ حسین پر ہو، راہ مولا علی پر ہو، تب بھی اس راستے پر چلنے کے لیے ایک رہبر تو چاہیے نا، ایک لیڈر تو چاہیے، ایک مرجع تقلید چاہیے، ایک نائب امام چاہیے۔ اور اگر تم نے رہبر کے انتخاب میں غلطی کر دی تو چاہے بظاہر راستہ حق کی طرف جا رہا ہو، منزل بدلتی ہوئی نظر آئے گی۔
تو عزیزوں ضروری نہیں ہے کہ جو قرآن سے متمسک ہونے کا دعویٰ کرے اس کی نجات یقینی ہو جائے. نبی کریم فرما کے گئے دیکھو میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت. اب عزیزوں یہاں پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے، بس جلدی بات کو تمام کر رہا ہوں. ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صاحب قرآن میں تو ہر خوش قطر موجود ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے لا ردی ولا یابسن الا فی کتاب مبین، اس میں ہر خوش قطر موجود ہے. تو جب ہر خوش قطر موجود ہے تو کیا ضرورت ہے کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ساتھ لیا ہی جائے؟ ہم فقط قرآن سے متمسک رہیں گے، ہدایت مل جائے گی. اچھا عزیزوں بالکل طے ہے، کوئی شک نہیں ہے، خود قرآن کا اعلان ہے کہ ہر خوش قطر قرآن میں ہے. لیکن بغیر اہل بیت کیا قرآن سے تمسک انسان کو کامیاب کر سکتا ہے؟ یا اللہ نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو کیوں رکھا؟ جب ہر خوش قطر موجود تھا تو پھر کافی تھا قرآن، اہل بیت کو کیوں رکھا اللہ نے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے مثال کے طور پر بات بچوں کے ذہنوں سے قریب ہو جائے. مثلا میں اپنے وطن سے کئی مجلس پڑھنے کے لیے چلا، لمبا سفر تھا، سفر کی تھکان، پانی کا بدلنا، آب و ہوا کا تبدیل ہونا، نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں مجھے پہنچنا تھا وہاں تک پہنچتے پہنچتے مجھے ذرا سا اپنی طبیعت میں گراوٹ سی محسوس ہونے لگی، جس میں درد ہونا شروع ہوا، ذرا سا طبیعت مزمحل ہوئی. لہذا میں جب میں پہنچا اپنی قیام گاہ پر اور جو میزبان تھے جنہوں نے مجھے مجلس پڑھنے کے لیے بلایا تھا، میں نے ان سے کہا بھائی دیکھیے مجلس تو آپ کی شام کو ہے، مجھے ذرا سا طبیعت میں بڑی گرانی سی محسوس ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیماری زیادہ بڑھ جائے. کہا ٹھیک ہے مولانا کوئی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہوئیے، ہمارے پڑوس میں بہت اچھے ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں، چلیے چل کے ذرا انہیں دکھا دیتے ہیں، وہ دوا دے دیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ مجھے لے کے ڈاکٹر صاحب کے کلینک پہ پہنچے. ڈاکٹر صاحب نے میری نبض دیکھی، دیکھنے کے بعد کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ذرا سا تھکان ہے، آب و ہوا بدلی ہے، پانی بدلا ہے، آپ کو ہلکا سا فیور ہو گیا ہے، بخار ہو گیا ہے، بس اور کوئی خاص بات نہیں ہے، میں دوا لکھتا ہوں، آپ دوا کھا لیجیے گا، انشاءاللہ شام تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. انہوں نے نسخہ لکھنا شروع کیا. اب میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں وہ نسخہ لکھ رہے ہیں. انہوں نے نسخے پر 2 ٹیبلٹ لکھی اور لکھنے کے بعد میرے حوالے کی کہا دیکھیے 2 ٹیبلٹ میں نے لکھ دی ہیں، یہ دونوں دوائیں آپ لے لیجیے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے. کہا کیا؟ میں نے کہا دیکھیے آپ نے ابھی کہا کہ مجھے صرف بخار ہے اور تو کچھ نہیں ہے نا؟ کہا نہیں اور کچھ نہیں، ماشاءاللہ آپ صحت مند ہیں، بس ہاں ہلکا سا بخار ہو گیا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب بیماری ایک ہے تو دوا بھی آپ ایک ہی لکھیے، یہ 2 دوائیں آپ نے کاہے کے لیے لکھ دی؟ یہ 2 ٹیبلٹ کیوں لکھ دی بھائی؟ ارے ایک دوا لکھیے. اب انہوں نے غور سے میرا چہرہ دیکھا، کہا ارے مولوی صاحب آپ مولوی ہیں، چاہیے ممبر پہ جا کے مجلس پڑھیے، تقریر کیجئے، لوگوں کو دین اللہ بتائیے، رسول بتائیے، یہ ہمارے کاموں میں دخل اندازی نہ کیجئے، ہم بہتر سمجھ رہے ہیں جو کر رہے ہیں. ہم نے کہا نہیں دیکھیے ہماری تو عادت ہے ہر چیز میں کھوج کرنے کی، اب مجھے تو اب بڑی کھوج ہو رہی ہے اور بہت زیادہ مجھے یہ اس بات کو جاننے کے لیے میرا دل مچل رہا ہے کہ آخر جب بیماری ایک ہے تو آپ نے 2 دوائیں کیوں لکھ دی؟ مجھے سمجھائیے، میں ایسے نہیں جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب نے کہا دیکھیے صاحب کوئی عام مریض ہوتا تو شاید میں اب تک ڈاکٹر کے بھگا چکا ہو. اب آپ مولوی ہیں، میرے پڑوس کے مہمان ہیں، دھرم گرو ہیں، مجلس پڑھنے آئے، اب آپ کے ساتھ یہ گستاخی تو کر نہیں سکتا. کیسے سمجھاؤں بھائی؟ آپ نے ڈاکٹری کی پڑھی نہیں ہے، آپ اس کے ابتدا سے واقف نہیں ہیں، آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ اچھا مختصراً بھائی یہ سمجھ لیجیے، بہت آسانی سے 2 جملوں میں سمجھاتا ہوں، اس کے بعد نہ پوچھیے گا. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ بتائیے. کہا دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے اوپر ایک ٹیبلٹ لکھی ہے اصلاً آپ کے بخار کا علاج یہی ہے، لیکن یہ جو ساتھ میں دوسری ٹیبلٹ لکھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اوپر لکھی ہوئی ٹیبلٹ بخار کا علاج تو ہے، لیکن یہ ٹیبلٹ اتنی پاورفل ہے کہ اگر آپ نے تنہا یہ ٹیبلٹ کھائی اور ساتھ میں یہ دوسری والی نہ کھائی
تو یہ ایسا زبردست ری ایکشن کرے گی کہ بخار تو اپنی جگہ، نہ جانے آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ لہذا اصلاً تو علاج وہی ہے، لیکن چونکہ وہ دوا، وہ ٹیبلٹ بڑی پاورفل ہے، لہذا اس کے پاور کو کنٹرول کرنے کے لیے میں نے یہ دوسری ٹیبلٹ ساتھ میں رکھی ہے۔ دونوں کا کھانا ضروری ہے، ایک کو کھایا تو ہلاکت یقینی ہے۔ وہ میرے عزیزو آپ سمجھے، قرآن میں ہر خشک و تر موجود تو ہے، لیکن یہ اتنی پاورفل کتاب ہے جو خود اعلان کر رہی ہے اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اتنی بڑی پاورفل کتاب اگر ہم جیسے نہیں تو لاغر انسانوں کے پاس آئے تو پھر اللہ نے اسی لیے ساتھ میں محبت اہل بیت کا ٹانک رکھ دیا ہے کہ جب کہیں پر یہ قرآن تمہیں ری ایکشن کرنے لگے، محبت اہل بیت کا سہارا لے لینا، ری ایکشن سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ صلوات پڑھنے پر محمد ایک اس سے بہتر صلوات پڑھنے امت محمد۔ اب عزیزوں کوئی کہہ سکتا ہے صاحب آپ لوگ تو ممبر پر آنے کے بعد جو دل چاہتا کہتے چلے جاتے ہیں، ارے صاحب قرآن جیسی اللہ کی کتاب معاذ اللہ وہ ری ایکشن کرے۔ ہاں میرے عزیزوں، خود قرآن کا رہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور اس کے علاوہ اگر تجربہ کرنا ہے تو ذرا آج دنیا اسلامی کے حالات پر نگاہ ڈالیے۔ وہ گروہ کہ جو اپنے کو قرآن سے تمسک کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن ان کا تعلق اہل بیت سے نہیں ہے، معصومین سے نہیں ہے، نبی کریم کے گھر والوں سے نہیں ہے، قرآن کے وارثوں سے نہیں ہے، مولوین قرآن سے نہیں ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ ایسے قرآن سے تمسک کا دعویٰ کرنے والوں کو یہ قرآن کا ری ایکشن نہیں تو اور کیا ہے کہ دہشت گردی کو جہاد سمجھا جا رہا ہے، قتل و غارت کو ثواب سمجھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلوات پڑھتے ہیں یہ قرآن کا ریئیکشن نہیں تو اور کیا ہے کہ جو اہل بیت کو چھوڑ کر بس قرآن سے تمسک کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو اتنا ریئیکشن کر رہی ہے کتاب، اتنا ریئیکشن کر رہی ہے کہ کہیں دہشت گردی کو جہاد کہا جا رہا، کہیں خونریزی اور فساد اور ظلم و زیادتی کو ثواب سمجھا جا رہا ہے۔ تو عزیزوں، بس آخری بات اور اس کے بعد رکھتے مسائل۔ دیکھیے نبی کریم نے قرآن اور اہل بیت چھوڑے۔ اچھا آپ سے میرا ایک سوال ہے، بہت اطمینان سے، میری بھی آواز گرفتار ہے، لہٰذا حدیث درمیان میں تھوڑا سا اطمینانی سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، یہ جو حدیث ثقلین ہے اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو برا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری اطاعت ہے۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، آپ صاحبان علم ہیں، صاحبان فہم، تاریخ پڑھنے والے افراد میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بھی ہیں ماشاءاللہ، مولانا موجود ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا واقعاً اللہ کے نبی نے بس دو ہی چیزیں چھوڑی، ایک قرآن، ایک اہل بیت؟ اگر ذرا سا تاریخ کا اور ہسٹری کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت ابھر کے سامنے آئے گی کہ اللہ کے نبی نے بس قرآن و اہل بیت نہیں چھوڑا، اس کے علاوہ بھی کچھ چھوڑا۔ اب کیا چھوڑا ہے بھائی؟ دیکھیے اگر کتاب کی بات آئے، کتاب کی بحث آئے تو نبی کریم نے قرآن کے علاوہ حدیثوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ کتابی شکل میں چھوڑا یا نہیں؟ کوئی انکار کر سکتا ہے کہ نبی کریم کی حدیثیں نہیں ہیں؟ ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا، پیور ہسٹوریکل فیکٹ ہے، تاریخی حقیقت ہے کہ نبی کریم نے حدیثوں کو چھوڑا، حدیثوں کی شکل میں، کتابی شکل میں حدیثیں چھوڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، قرآن کے ساتھ حدیثیں چھوڑی کتابی شکل میں۔ آگے چلیے، افراد کی بحث میں آئیے، نبی کریم افراد کے لیے کیا کہہ کے جا رہے ہیں؟ میں اہل بیت چھوڑ رہا ہوں۔ کیا بس اہل بیت ہی چھوڑے نبی کریم نے افراد کی شکل میں؟ نہیں میرے عزیزوں، اگر تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو اہل بیت کے علاوہ صحابہ کرام کا ایک صحابہ کی برا نہیں کہتے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں،
نبی کریم کے مخلص صحابہ پر۔ نبی کریم نے صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا گروہ چھوڑا۔ اچھا اور آگے چلیے، صحابہ کے علاوہ ازواج مطہرات، امہات المومنین، مومنین کی مائیں، نبی کریم کی بیویاں، کیا اللہ کے نبی نے انہیں نہیں چھوڑا؟ انہیں بھی چھوڑا، یہ بھی تاریخی حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی نے انہیں بھی چھوڑا، وہی جملہ ان کے لیے بھی، ہماری جانیں قربان ہو جائیں نبی کی مخلص ازواج پر۔ تو عزیزوں، اللہ کے نبی نے کتابی شکل میں قرآن کے ساتھ حدیثیں بھی چھوڑی، افراد کی بحث میں اہل بیت کے ساتھ ازواج و اصحاب چھوڑے، لیکن جب ذکر کرنے کی بات آئی تو بس قرآن اور اہل بیت کا ذکر، نہ حدیثوں کا ذکر، نہ اصحاب کا ذکر، نہ ازواج کا ذکر۔ یا نبی خدا، جب آپ انہیں بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ کہیے کہ میں نے ازواج کو چھوڑا ہے، اصحاب کو چھوڑا ہے افراد کی شکل میں، قرآن کے ساتھ حدیثوں کو چھوڑا ہے کتاب کی شکل میں۔ عجب نہیں، نبی کریم جواب دیں، دیکھو یہ جو میں نے قرآن و اہل بیت کا ذکر کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے قرآن و اہل بیت کو کسوٹی بنایا ہے، معیار بنایا ہے۔ نہیں بات واضح نہیں ہوئی بھائی، مطلب یہ ہے کہ دیکھو میں نے قرآن کو کسوٹی بنایا ہے کتاب کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ جب حدیثوں کا ذخیرہ کتابی شکل میں سامنے آئے تو اس کے لیے معیار قرآن ہے۔ ان حدیثوں کو قرآن سے ملانا، اگر میل کھا جائے تو حدیث اصلی ہے، میری حدیث ہے، عمل کرنا۔ لیکن اگر میل نہ کھائے، قرآن کے خلاف محسوس ہو تو اس کا مطلب جعلی ہے، دیوار پہ مار دینا۔ اور جب افراد کے گروہ سامنے آئے تو ان کے لیے معیار کردار اہل بیت ہے، کردار سے کردار کو ملانا۔ میل کھا جائے تو احترام نہ کرنا، احترام اگر میل کھا جائے تو احترام کرنا، عزت کرنا، پیروی کرنا۔ اور اگر کردار اہل بیت کے خلاف کردار نظر آئے تو پھر اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد افراد کے لیے کردار اہل بیت معیار ہے۔ جب کوئی افراد کا گروہ سامنے آئے تو کردار اہل بیت سے ملانا۔ لیکن میرے نوجوانوں، میں ایک جملہ ضرور کہتا ہوں، یہ معیار جو نبی کریم نے بنایا ہے یہ فقط 1400 سال پہلے کے لیے نہیں ہے، بلکہ 1400 سال سے آج تک ہمیشہ احترام کا معیار کردار اہل بیت ہے۔ محترم وہی ہے، قابل عزت وہی ہے جس کے کردار میں پرتبے کردار اہل بیت نظر آ جائے، جس کے کردار میں اہل بیت کے کردار کا پرتو نظر آ جائے۔ اگر حسینی ہو، اگر کربلائی ہو، اگر علی والے ہو تو پھر اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ تمہارے کردار میں کردار اہل بیت کا پرتو نظر آئے۔ آج ہماری قوم ٹکڑوں میں بٹتی جا رہی ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے خلاف ہو رہا ہے، ایک حسینی دوسرے حسینی کے خلاف، ایک شیعہ دوسرے شیعہ کے خلاف، ایک اہل بیت والا دوسرے اہل بیت والے کے خلاف۔ لیکن عزیزوں، یہ ایام عزا اسی لیے ہے کہ سارے اختلاف بھلا کر، ابھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے مولانا وسیم صاحب کی کوئی مجلس انہوں نے سنی جس میں انہوں نے یہی درس دیا کہ ان ایام عزا میں سارے اختلاف بھلا کر ایک ہو جاؤ، اس لیے کہ حسینی کی شان یہی ہے کہ ایک دوسرے پر تہمتیں نہ لگائے۔ یہ جو آج تہمتیں لگتی ہیں نا کہ صاحب ہم حسینی ہیں، وہ یزیدی ہیں، ہم سچے حسینی ہیں، وہ یزیدی ہیں، میرے عزیزوں زبانی دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تاریخ کے اوراق پر کردار یزید بھی ہے، لیکن لعنتوں کے ساتھ، بدبختیوں کے ساتھ کردار مولا حسین بھی ہے، لیکن عزتوں کے ساتھ، رفتوں کے ساتھ، فضیلتوں کے ساتھ بددعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں کردار موجود ہیں، کردار سے کردار ملاؤ۔ جس کے کردار سے حسینیت جھلکے وہ حسینی ہے، کردار سے یزیدیت نمایاں ہو تو انسان یزیدی ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد اتحاد کا درس دیتے ہیں۔ یہ فرش عزا حسینیوں کو متحد کرنے کے لیے، لہذا ایک دوسرے پر تہمتیں نہ لگاؤ، خود فیصلہ ہو جائے گا۔ دونوں کردار موجود ہیں، کردار حسین بھی ہے، کردار یزید بھی ہے۔ اگر کردار سے حسینیت کا پرتو ظاہر ہو رہا تو یاد رکھیے آپ حسینی ہیں،
لیکن فقط مجلس کے فرش پر بیٹھ جانے سے کوئی حسینی نہیں ہوتا، بلکہ کردار چاہیے۔ عزیزوں، یہ بہت بڑا شرف ہے کہ ہم اس فرش عزا پر آ کے بیٹھتے ہیں جس پر ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم سے پہلے معصومین آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، ائمہ آتے ہیں۔ عزیزوں، کتنا بڑا شرف ہے کہ ہم اس فرش پر آ کے بیٹھ جائیں جہاں نبی بیٹھے ہوں، جہاں معصومین بیٹھے ہوں، جہاں ائمہ بیٹھے ہوں۔ لیکن عزیزوں، میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، میرے نوجوانوں یاد رکھنا، یہ بہت بڑا شرف ہے کہ ہم اس فرش عزا پر آ کے بیٹھ جائیں جہاں انبیاء بیٹھے ہوں، جہاں نبی بیٹھے ہوں، جہاں امام بیٹھے ہوں۔ لیکن عزیزوں، ایک شرف اس سے بھی بڑا ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے کہ ہم وہاں آ کے بیٹھ جائیں جہاں معصومین بیٹھے ہوں، جہاں ہمارا مولا علی بیٹھا ہو، جہاں نبی کریم بیٹھے ہو۔ لیکن اس سے بھی بڑا شرف کیا ہے میرے عزیزوں؟ سنو گے، اس سے بھی بڑا شرف یہ ہے کہ اس فرش اعلیٰ پر بیٹھنے کے بعد جب یہاں سے اٹھے تو پھر کوئی حبیب بن کے اٹھے، کوئی مسلم بن کے اٹھے، کوئی زہیر بن کے اٹھے، کوئی سلمان بن کے اٹھے، کوئی ابو ذر بن کے اٹھے۔ اگر در حسین پر آ رہے ہو تو پھر یاد رکھو، یزیدیت سے براءت ضرور ہو لیکن حسینیت کا اثر قلب میں یقینی ہو، تو در حسین پاؤ تو یہ خیال رہے تخیلات غدیری عمل حسینی ہو۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھیں بر محمد در حسین پاؤ تو یہ خیال رہے تخیلات غدیری عمل حسینی ہو۔ اس لیے کہ مکتب حسین ہر حسینی کے کردار کو ایک جیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور کربلا کا تپتا ہوا صحرا ہمیں یہی درس دے رہا ہے، جہاں سن و سال کی قید نہیں ہے، قوم و قبیلے کی قید نہیں ہے، عورت اور مرد کی قید نہیں ہے، بچے اور جوان اور بوڑھے کی قید نہیں ہے۔ جو ہے وہ حسینی بن کے آیا ہے، جو ہے وہ ناصر حسین بن کے آیا ہے۔ اللہ اللہ، چاہے وہ 80 سال کا بوڑھا مجاہد حبیب ہو، چاہے حسین کا 6 مہینے کا بچہ علی اصغر ہو، سب کے کردار میں ایک ہی جذبہ ہے، اللہ اللہ۔ عزیزوں، جب ضعیف مجاہدوں کی بات آتی ہے نا تو حبیب کا نام سر فہرست نظر آتا ہے۔ ادھر کسی بوڑھے مجاہد کا تذکرہ ہوا، حبیب کا نام ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے، تصور فوراً حبیب تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ہاں میرے عزیزوں، کربلا کے میدان میں حبیب کے علاوہ بھی ایک بوڑھا مجاہد موجود ہے۔ کون مجاہد؟ جسے تاریخ نے مسلم ابن اوسجا کے نام سے یاد کیا ہے۔ اتنا ضعیف مجاہد ہے کہ بکوٹوں پر بھویں لٹک چکی ہیں، کمر خمیدہ ہو چکی ہے، ہاتھوں میں لرزہ ہے، لیکن ادھر اس نے جہاد ملا، ادھر ایک مرتبہ مسلم نے تلوار سنبھالی تو مسلم کی ضعیفی پر ہزاروں جوانوں کی جوانیاں قربان۔ ایک مرتبہ بھووں کو رومال سے باندھا، کمر کو پٹکے سے کسا، رب جو شمشیر لے کر یہ بوڑھا شیر فوج یزیدی پر حملہ ور ہوا۔ تو رجس پڑھتے جاتے ہیں، ظالموں تم نے میرے مولا کو مظلوم سمجھ رکھا ہے، تم سمجھتے ہو فرزند رسول کا کوئی ناصر نہیں رہا، آؤ ذرا میرے بوڑھے ہاتھوں کی طاقت دیکھتے جاؤ۔ کشتوں کے پشتے لگ گئے، لیکن عزیزوں کہاں تک لوٹا؟ 3 دن کا بھوکا پیاسا مجاہد گھوڑے سے زمین پایا۔ ایک مرتبہ حسین کو آواز دی، حسین دوڑے، آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے حبیب، مسلم کے سرحانے پہنچے۔ ایک مرتبہ حبیب نے عجب منظر دیکھا، جیسے مسلم کے ہونٹ ہل رہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو چند جملے سنو، انشاءاللہ بھی دل کھول کے رو گے۔ ایک مرتبہ حبیب آگے بڑھے، اپنے کانوں کو مسلم کے دہن کے قریب کیا۔ بھائی مسلم، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کوئی وصیت ہے؟ بیٹے اور زوجہ کے بارے میں کچھ ہے؟ جیسے ہی حبیب نے سوال کیا، ایک مرتبہ مسلم کا جسم لرزنے لگا، ارے کانپتے پہ ہونٹوں پر ایک تھرتھراتی ہوئی صدا آئی، نہیں بھائی حبیب، نہ زوجہ کے بارے میں کوئی وصیت ہے، نہ بیٹے کے بارے میں کچھ کہنا ہے۔ اے میرے بھائی حبیب،
بس ایک گزارش ہے، ارے میں تو جا رہا ہوں لیکن اے حبیب جب تک زندہ رہنا میرے مولا سے خبردار، اے حبیب جب تک زندہ رہنا مولا سے ہوشیار رہنا، ارے کوئی دشمن مولا تک نہ پہنچ جائے۔ لید موت کا پسینہ چمکا، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ایک مرتبہ مسلم کا جنازہ اٹھایا گیا، خیمے میں مسلم کا لاشا آیا، زینب نے بالوں کو کھول کر اپنے بھائی کی طرح مسلم کے لاشے پر ماتم کیا۔ ادھر زینب نے خیمے میں ماتم کیا، ادھر خیمے سے باہر میرا مولا مسلم کے دنیا سے جانے پر گریہ کر رہا ہے۔ لیکن عزیزوں غضب ہو گیا، ابھی چند لمحے گزرے تھے، ایک مرتبہ میرے مولا نے جب منظر دیکھا، ایک خیمے کا پردہ اٹھا، ایک ننھا سا بچہ جس کا سن اتنا کم ہے کہ کمر میں لگی ہوئی ننھی سی تلوار زمین پر خط دیتی جاتی ہے، یہ بچہ خیمے سے نکلا، دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا فوج یزیدی کی طرف چلا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے آواز دی، ارے جلدی کوئی اس بچے کو بچائے ورنہ کہیں دشمن کا کوئی تیر اس کا کام تمام نہ کر دے۔ لوگ بچے کو لے کر حسین کے پاس آئے، میرے مولا نے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا، میرے لال تو کس کا بیٹا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ وہاں فوجیں ہیں، وہاں اشقیاء ہیں۔ ننھا سا بچہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا آقا، ارے ابھی آپ جس کا جنازہ لے کے خیمے میں آئے میں اسی مسلم کا یتیم ہوں۔ اللہ اللہ، میرا مولا تڑپ گیا، بیٹے کو زانوں پر بٹھا دیا، اے میرے لال تو مسلم کا یتیم ہے، میرے شہباز کا یتیم ہے، کہاں جا رہا ہے؟ آقا دشمنوں سے آپ کی نصرت کرنے جا رہا ہوں، دشمنوں سے مقابلہ کرنے جا رہا ہوں۔ میرا مولا تڑپ گیا، اللہ رے مظلومی حسین۔ ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے نہیں نہیں میرے بیٹے جا، خیمے میں چلا جا، تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہلا، ایک نئی سی آواز آئی، آقا ارے میں نے اسے تیار کرا کے بھیجا ہے میرے مولا، اب اس کنیز کے پاس اس عزیز سے ہدیے کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچا۔ اے میرے مولا فرزند رسول سے قبول کر لیجئے، آپ کو آپ کے اماں فاطمہ کی حق کا واسطہ اس سے قبول کر لیجئے۔ اللہ اللہ، اماں کا واسطہ ملا، میرا مولا مجبور ہو گیا۔ اللہ رے مظلومی حسین، اللہ رے مجبوری امام، ارے ننھے ننھے بچے دادے شجاعت دینے جا رہے ہیں، بچہ خوشی خوشی آغوش سے اترا، ننھی سی تلوار سنبھالی، جو دشمنوں پر حملہ ور ہوا، ارے ننھا سا بچہ چاروں طرف سے نرغے آدھا، اتنی تلواریں پڑی کہ ننھا سا نرم و نازک جسم ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ ننھا سا بچہ گھوڑے سے گرا، مادر خیمہ سے دیکھ رہی ہے، ایک شقی آگے بڑھا، زانو سینے پر رکھا، کمر سے خنجر نکالا، بچے کے گلے پر چلا، بچے کا سر کٹا، ماں دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ لعین نے سر کو ماں کی طرف پھینک دیا، محبت مادری تڑپی، منہ پر منہ رکھ دیا، میرے لال ارے تو نے مجھے فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا، لیکن ایک مرتبہ زوجہ مسلم کے چہرے کا رنگ بدلا، ارے سر کو لعینوں کی جانب پھینک دیا۔ اے ظالموں، تمہیں پتا نہیں ہے کنیزان حسین جب کچھ راہ مولا میں قربان کر دیں تو پھر اسے دوبارہ واپس نہیں لیا کرتی۔ میرے مالک اس کنیز کا یہ نذرانہ قبول کر۔ اللہ محمد پروردگار واسطہ محمد والے